ایک صبح مونگلی جلدی جاگا. وہ جنگل کے راز جاننے کے لیے پرعزم تھا. اسے معلوم تھا کہ اگر اسے خود اور اپنے دوستوں کو شیروں سے بچانا ہے تو اسے جنگل کے ہر حصے کو سمجھنا ہوگا. بھالو اور باغی ہمیشہ کی طرح اس کا انتظار کر رہے تھے، لیکن آج بھالو کے پاس مونگلی کے لیے ایک حیرت انگیز بات تھی بتانے کو. آج ہم تمہیں ایک ایسی جگہ لے جا رہے ہیں جہاں بہت کم لوگ گئے ہیں. بھالو نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ جنگل کا ایک چھپا ہوا حصہ ہے جہاں صرف وہی جا سکتے ہیں جو جنگل کا احترام کرتے ہیں. مونگلی حیران ہو گیا. یہ کیا جگہ ہے بھالو؟ اس نے پوچھا. باغی جو ہمیشہ تھوڑا سا ڈرامہ ڈالنے کا شوقین تھا، ایک چٹان پر چھلانگ لگا کر بولا، یہ ایک طاقت کی جگہ ہے مونگلی، جہاں جنگل کے قدیم ترین راز محفوظ ہیں. پھر وہ جنگل کے گھنے حصے کی طرف روانہ ہوئے. سفر لمبا تھا اور راستہ مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا تھا. انہوں نے دریاؤں کو پار کیا، اونچی پہاڑوں پر چڑھے اور جھاڑیوں میں سے گزرے. جتنا آگے بڑھتے گئے جنگل اتنا ہی خاموش ہوتا گیا، جیسے درخت انہیں دیکھ رہے ہوں. کئی گھنٹے چلنے کے بعد وہ ایک چھپی ہوئی جگہ پر پہنچے. جگہ کے درمیان میں ایک بہت بڑا درخت کھڑا تھا جو مونگلی نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اس کی جڑیں دور تک پھیلی ہوئی تھیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیل کر ایک قدرتی چھتری بناتی تھیں. یہ جنگل کا دل ہے، بھالو نے کہا. یہ ایک مقدس جگہ ہے جہاں جنگل کی روح سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے. مونگلی احترام سے درخت کے قریب گیا. اسے ہوا میں ایک عجیب سی توانائی محسوس ہوئی، جیسے جنگل زندہ ہو اور اسے دیکھ رہا ہو. بھالو نے بتایا کہ یہ جگہ بڑی حکمت اور طاقت کا منبع ہے اور صرف وہی لوگ اسے سمجھ سکتے ہیں جو واقعی جنگل سے جڑے ہوئے ہیں. باغی نے آہستہ سے مونگلی کو دھکیلا. اگر تم دھیان سے سنو مونگلی، تو یہاں جنگل تم سے بات کرے گا. یہ تمہیں وہ راستے دکھائے گا جو دوسروں سے چھپے ہوئے ہیں، وہ راستے جو تمہیں حفاظت کی طرف لے جا سکتے ہیں یا خطرے کی طرف. مونگلی نے اپنی آنکھیں بند کی اور سننے کی کوشش کی. شروع میں وہ صرف پتوں کی سرسراہٹ اور پرندوں کی دور کی آوازیں سن سکا، لیکن آہستہ آہستہ اسے کچھ اور سنائی دیا. ایک نرم سی سرگوشی، جیسے ہوا درختوں سے بات کر رہی ہو. وہ سرگوشیاں آہستہ آہستہ الفاظ بننے لگیں جو مونگلی کے ذہن میں گونجنے لگیں. جنگل بہت بڑا ہے مونگلی، آواز نے کہا. یہاں ایسے راستے بھی ہیں جو شیروں کو معلوم نہیں. اپنی عقل پر بھروسہ کرو اور جنگل تمہاری حفاظت کرے گا. جب مونگلی نے اپنی آنکھیں کھولی تو اسے ایک نئی قوت محسوس ہوئی. اب اسے معلوم تھا کہ جنگل صرف اس کا گھر نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ چیز ہے جو اس کی مدد کر سکتی ہے اگر وہ اس کا احترام کرے. اس نے بھالو اور باغی کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں عزم تھا. میں اپنے گھر کی حفاظت کے لیے تیار ہوں، اس نے کہا. دونوں جانوروں نے فخر سے سر ہلایا. لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے نکلنے لگے، جنگل میں ایک زوردار دھاڑ سنائی دی. شیرو تھا اور وہ اس کے قریب تھا جتنا انہوں نے سوچا تھا. مونگلی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. وہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے، اس نے سرگوشی کی.
لیکن بھالو پرسکون رہا۔ یاد رکھو مونگلی، جو تم نے سیکھا ہے، جنگل تمہارے ساتھ ہے۔ پھر وہ جلدی سے چھپے ہوئے راستوں سے واپس چل پڑے۔ مونگلی نے جو سیکھا تھا اس کا استعمال کرتے ہوئے وہ شیرو سے آگے رہے۔ جیسے جیسے وہ جھاڑیوں میں تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، شیرو ہمیشہ اس کے قریب تھا، لیکن آخرکار وہ جنگل کے محفوظ حصے میں پہنچ گئے اور مونگلی نے سکون کا سانس لیا۔ لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ صرف شروعات ہے۔ شیرو اور زیادہ خطرناک ہو چکا ہے اور مونگلی کو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے سب کچھ سیکھنا پڑے گا۔